لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو وہ آپ ان کا لحاظ رکھیں, تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے, پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں, یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی, اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی, اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں, آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں, میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو, اور وہ کنڈیشنز میں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے, ان آداب کا لحاظ رکھا جائے. آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا. اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی. ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا. کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی, اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل, دل میں بھی کی جا سکتی ہے, جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے, دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں, رکاوٹیں ہیں, کچھ ہرڈلز ہیں, تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے, جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے, ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں, اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص, کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں, کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی, ذرا اس کو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا, ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے, نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے, جو مرضی ہو جائے. اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے, اللہ معاف کرے, تو وہ آزمائش ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے, وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. پہلا ایک اخلاص ضروری. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ استحضار القلب, کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے, دل غافل نہ ہو, اور یقین کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, دل لگا کے دعا مانگے. کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ, اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ, ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے, اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لی. صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے, آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا. تو اگین یہ چیز بہت ضروری, استحضار القلب, ٹھیک ہے نا, دل غافل نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال, حلال جو ہے نا وہ کھانا. حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں, اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے, اس کے بال بھی گندے ہیں, یعنی بالوں میں گرد ہے, مٹی ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب. تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک, کھانا پینا بھی حرام, جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے, اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑا ہوا پروان چڑھا وہ بھی کیا ہے حرام سے ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فأنی یستجاب لذلک, اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے. تو حرام کھانے والے شخص کی, جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں, یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے اب حج کرنے جا رہا ہے, عمرہ کرنے, اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ
جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں, کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں. کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی, تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ, میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم, ٹھیک ہے نا, کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا. اور ایک اور چیز او قطیعۃ رحم, آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے, خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے, تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں, گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچویں چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے, ما لم یستعجل, حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے جلدی کا مطلب یہ ہے, کہتے ہیں وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے. تو جلدی بازی نہ جلد بازی, یعنی اب یہ پیشنس ہے, یہ صبر, اب یہ کتنی جلدی ہے, یہ اب ایک تھوڑا سا ایک ڈسکشن والی بات ہے. اور آگے جو چیز ہے آخری جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے عدم الاعتداء فی الدعاء, کہ جب بھی انسان دعا کے اندر کرے تو حد سے نہ بڑھے. اور حد سے بڑھنے کی دو مثالیں ہیں, اور بڑی اچھی مثال ہے. یعنی ایک تو مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان نہ بہت نہ علی بھائی ایسی چیز کے بارے میں نہ مانگے جو اللہ نے کچھ اصول بنا دیے ہیں دنیا کے اندر, صحیح, کہ اب یا پھر ایسی, اس کے تین میننگ لیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ اللہ میں مروں ہی نہ, میری والدہ کبھی مرے ہی نہ, یہ غلط دعا ہے نا. مطلب اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دیے دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا دنیا سے, ہر بندے نے جانا. اب ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کوئی ایسی دعا کریں جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو, پریشانی ہو, یعنی کسی اور کے لیے وہ نقصان دہ دعا ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ معلوم یہ یعنی اس کوئی گناہ کے بارے میں دعا رہا ہو. مثال کے طور ہمارے یہاں کچھ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں, خواتین کرتی ہیں کہ جی, یا پھر مرد یعنی مرد کرتے ہیں مثال کے طور پہ جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. بھائی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا آپ کے پاس, گھر ٹوٹے گا کوئی, یا اس کی موت ہو جائے گی, یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ کے پاس آئے گی نا. اللہ معاف کرے اگر وہ ٹھیک ہے, خوش ہے اپنے گھر میں. تو ایسی دعائیں ان-نیسیسریلی کرنا, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ناپسندیدہ. اور آخری چیز ہے بھائی اس میں بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے. عدم الاعتداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ, اور اس سے نا ہماری ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوتی ہیں کہ انسان کبھی بھی دعا میں بہت زیادہ اسپیسیفک نہ ہو. اب یہ تھوڑا میں سمجھاتا ہوں, اسپیسیفک نہ ہو. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں, تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے سامنے دعا مانگی. انہوں نے کہا اللہم انی اسألک الجنۃ واسألک من نعیمها وبہجتها ومن کذا ومن کذا ومن کذا ومن کذا واعوذ بک من النار وسلاس, مطلب یہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نا جنت مانگتا ہوں, جنت کی یہ چیز مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ان کے بیٹے نے دعا مانگی اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها, کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں ایک مجھے نا ایک ایسا پیلس چاہیے جنت میں جو جنت کے اندر سفید رنگ کا ہو, دائیں طرف ہو, فلاں فلاں جگہ. اچھا. تو ان کے بیٹے نے, ان کے جو والد تھے, دونوں صحابی ہیں, دو دعائیں ہیں, ایک مسند احمد کی روایت ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے. تو ان کے والد نے کہا, ان سے کہا کہ یہ نا حد سے بڑھنے والی بات ہے, صحیح, مطلب اللہ سے خیر مانگو. اچھا اس سے نا یہ اس میں بڑا ایک سائیکالوجی ہے, ذرا غور کریں اس پہ. جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں نا علی بھائی, پھر ہم اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں کہوں گا مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کے بال ایسے ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں, یعنی ہمارے ذہن میں ایک فگر اور امیج ہے. اب جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں, اب اللہ نے حکمتاً شاید آپ کو وہ نہ دیں, یا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے رہے ہوں لیکن اس میں کچھ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اب آپ کی چونکہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں نہ ہوں گی, بالکل آپ اللہ سے شکوہ کریں گے. لیکن اگر ایک بندے کی دعا ہے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے, اللہم یعنی خیر کی دعا مانگے, اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر, وہ جو حدیث میں ذکر کر دیا, جو میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہو, دین کے لیے بہتر ہو. اب پتہ کیا ہوگا, آپ کی ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوں گی, آپ اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لے گئے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی دعا ان دونوں میں علماء نے ذکر کیا کہ اصل میں حد سے زیادہ, مطلب بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا, آپ اللہ سے جنرلی مانگو. تو اب کوئی بندہ کہے مجھے گاڑی چاہیے, اور مجھے گاڑی بھی جو ہے نا وہ بلیک فار ایگزامپل وہ سیوک چاہیے, اور وہ اس طرح کا ماڈل چاہیے. آپ کو اللہ مجھے سواری چاہیے, اچھی سواری چاہیے, میری یہ ضرورت ہے, مجھے اللہ سے بہتر کون جانتا ہے آپ کے لیے آپ کی ضرورت کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بہتر دے دے,
یا پھر اللہ آپ کو ایسی چیز دے دے جو آپ کی نیڈز کے مطابق ہو لیکن وہ شاید وہ نہ ہو. یہ کتنی خوبصورت ڈیپ بات آپ نے کی. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, آپ سمجھ رہے ہو نہیں وہ بہتر. ایگزیکٹلی, آپ کہیں نہیں یہ اسپیسیفک یہی چاہیے, اللہ رب العالمین آپ کو کچھ اور بنا دیتے ہیں لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفک مانگنا اس میں حرج کوئی نہیں, گناہ والی بات نہیں ہے. اوبویسلی آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیں انسان کے لیے مشکل ہے. پھر اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ میری شادی صرف ادھر ہو, مجھے یہی ملے, تو پھر آپ جب اللہ کے ساتھ, پھر اگر آپ نے اتنا اسپیسیفک ہونا نا, پھر آپ اتنا جگرا رکھیں کہ اگر اللہ آپ کی بظاہر دنیا کے اندر وہ قبول نہیں کر رہے, پھر آپ کو اس کے پھر اصل مسئلہ یہ کہ اس کے بعد ہم کدھر چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جس بندے نے خیر مانگی ہے, جو جنرل میننگ میں کر رہا ہے, وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا. وہ ہر حالت میں جو بھی ملے گا نا, وہ پتہ کیا کرے گا, وہ شکر گزار ہوگا. وہ کہے گا کہ یار اس میں ضرور اللہ کی خیر ہوگی, میں نے اللہ سے خیر مانگی. اور دیکھیں مغیرہ, میری 35 پلس عمر ہے, آپ بھی ماشاءاللہ اب 30s میں انٹر ہو گئے ہیں, تو آپ بھی اپنی لائف کو اف یو گو بیک اینڈ سی, ہم نے کچھ جوانی میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں, کچھ ہم نے اسٹڈی کے دوران دعائیں مانگی ہوئی ہیں, گریڈس کی. میں نے CSS جب کیا اس کی دعا بہت مانگی کہ اللہ میرا CSS کلیئر کروا دے. ایک بار ہوا بھی, لیکن یہ کہ ظاہر ہے بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, لوکیشن نہیں ہوئی. تو ناؤ وین آئی لک بیک, واللہ العظیم مجھے اللہ نے انڈرسٹینڈنگ یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی. اینڈ ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ الحمدللہ, یہ اللہ رب العالمین, جیسے ڈپریشن کی دعا میں مغیرہ بھائی آتا ہے نا, عدل فیہ قضاؤک, کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں, آپ کی جو تقدیر ہے وہ میرے بارے میں جو بھی میرے بارے میں وہ عدل ہے. تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نا کہ جو میری دعا نہیں قبول ہوئی, تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ, اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو کمپنسیٹ کیا. میں آپ کو اس کا مطلب حدیث بھی بتاتا ہوں, اس کے بارے میں آپ بعد مکمل کر لیں. بالکل, تو یہ آپ حدیث بھی سنا دیں, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پراپر آداب, ٹیکنیکل آداب, جیسے ہم پہلے کی جائے اسٹیپ نمبر 1, پھر درود ابراہیمی, کیونکہ دعا اٹک جاتی ہے, درود نہ بھیجا جائے, درود ابراہیمی پڑھنا ہے, یا چھوٹے والا بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ کچھ لوگوں کے سوالات. بالکل. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار, اور پھر دعائیں. بالکل. تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ وہ بات میں یہ کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات, یہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے, اور میں ہمارے پیارے استاذ شیخ انس ہیں, ان کی میں بات انشاءاللہ وضاحت کروں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے, اور اس طریقے سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے, یعنی اپنے ریلیشنس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے, تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن 3 طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ اما ان یعجل له دعوت, کہ ایک تو اس کی جو دعوت ہے, جو دعا ہے, اس کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں, یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے, جو مانگ رہا ہے مجھے یہ اسپیسیفک چیز آئی اس کو مل جاتی ہے. دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے, یعنی وہ چیز تو نہیں دیتے, دعا قبول ہے, یعنی قبولیت کی کچھ ٹائپس ہیں. کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں, اللہ اس سے اس جیسا کوئی ہارم ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہارم بھی تو دور نہیں کرتے, ہارم تو دور نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں. صحیح. یہ تو مثالیں ہیں نا. تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے, اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ, لووسٹ فارم یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے. اور وہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں, لووسٹ یہ اللہ کی سب سے کم, یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے. نعمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی, لیکن انسان سے ایک ہارم دور ہو رہا ہے. علی بھائی ذرا غور کریں, اگر انسان کو یہ آپشن ملے کہ there is a harm that you have to suffer, or there is a benefit that you can take, and you have to choose between them, ہر بندہ کس چیز کو چوز کرے گا کہ ہارم اوائڈ ہو جائے. ہارم اوائڈ, بالکل. ہر بندہ سائیکالوجی ہے, یعنی جلب المنفع ودفع الضرر, پورا یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر. ہمیشہ جو ہے نا ایول کو ڈیٹر کرنا پریفر کیا جاتا ہے اوور اینی ایکوزیشن آف اینی بینیفٹ. یہ دنیا کا. اب مجھے بتائیں کہ اللہ, ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ سے, اب اللہ کو پتا ہے کہ اس گاڑی کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. صحیح. اب ایک بندہ کہتا ہے چلیں جی میں ایکسیڈنٹ قبول کر لوں گا لیکن مجھے گاڑی مل جائے, کبھی کوئی نہیں کرے گا. ایک بندے کو پتا چل جائے نا میرا ایکسیڈنٹ ہونا, کہے گا نہیں میں کبھی نہ لوں. بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی ایک شر کو اس سے دور کر دیں جو اس کی بظاہر, اب وہ دعا, یعنی دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے نا, یعنی وہ دعا اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں شر دور کر دیتا ہوں, یہ چیز نہیں دیتا, اس کے بغیر تو رہ لے گا, لیکن یہ اس کے بغیر یہ اس کے لیے. اور تیسری چیز شیخ انس کہتے ہیں کہ وہ تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اللہ دنیا میں تو انسان کو نہیں دیتے اور آخرت میں دیتے ہیں. اور علی بھائی انسان کو نہیں پتا, دیکھیں دنیا کی مشکلات تو انسان کو گزر جاتی ہے, قیامت کے دن نا ایک بندہ ترسے گا ایک نیکی کو, اور اس وقت جو ہے سبحان اللہ یعنی یہ حالت ہوگی کہ ایک بندہ اپنی اولاد بھی اللہ کے سامنے دینا چاہ رہا ہے. امیجن کریں ایسے موقع پر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کی الٹیمیٹ فیٹ کا فیصلہ کر رہی ہوگی, اس موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کی وہ دعائیں کھول کے لائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے تو نے مانگی تھی, تو سمجھ رہا تھا نا قبول نہیں ہوئی, لیکن میں نے کہا سب سے بیسٹ یہ کہ میں اس کو اس وقت دوں گا جب اس کو ضرورت ہوگی. میں نے اس کی بڑی مزے کی مثال, وہ ہم جاتے تھے, اس کی بڑی ایک ریلیٹیبل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ, پچھلے دنوں عید گزری ہے الحمدللہ, عید پہ نا عیدیاں ملتی تھیں, تو ہم میں سے ہر بندے کو نا اپنی والدہ سے بچپن میں ایک شکایت ہوتی تھی کہ جو ہے نا مائیں جو ہے نا وہ عیدیاں لے لیتی ہیں ہم سے. صحیح, ہر بندے کو یہ شکوہ ہوتا ہے. تو مجھے بھی شکوہ تھا کہ وہ مجھے, اور میں نے حساب رکھا ہوتا تھا کہ مجھے اتنی عیدی ملی فلاں سے ملی ہے تو امی نے لے لی. اچھا اماں کو نا, اماں کیوں وہ مائیں کیوں لیتی تھی عیدی, اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا, پتہ نہیں مائیں کیا کرتی ہے, ہر بندے کی ماں کا مطلب فرق, انداز فرق ہوتا ہے. اچھا میری امی کیا کرتی تھی, میری امی کیا کرتی تھی, وہ عیدیاں لے کے نا کچھ پیسے دے دیتی تھی, تھوڑے سے پیسے, چلو تم یہ لے لو کچھ کھانا پینا, اور ہم نے کیا کرنا, چاکلیٹ کھا لی, کوئی اس طرح چپس چپس کھا لیے, پیسے ضائع کر دیے. ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے, مجھے کوئی کھلونا نظر, مجھے گنز کا شوق ہوتا تھا بہت زیادہ, تو مجھے کوئی نا گن نظر آتی, وہ ٹوائے گن وغیرہ نا, اب میں بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا, مجھے چاہیے. تو اماں کیا کرتی تھی, مجھے میری عیدی ہوتی تھی نا, میں نے حساب رکھا ہوتا, کہتی ہیں یہ تو میرا عیدی کے پیسے ہیں نا, اس سے میں تمہیں گن لے کے دے رہا ہوں. اس وقت مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی, میں کہتا یار شکر ہے سیو کر لی میری اماں نے, لے لی مجھ سے. اب انسان تو یہ ہے نا, انسان تو, اور یہی ہوتا ہے, آپ پتہ ہے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں, ہمارے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں. ہماری نئی نئی جابز ہوتی ہیں تو ہمارا شوق ہوتا ہے ہم گیجٹس لیں, یہ کریں, وہ پیرنٹس کیا کہتے ہیں, بیٹا ہو مسئلہ. اب بندہ کہتا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل قیامت کے دن نا جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا, کیا بات, اس وقت اس کی نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی. تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ, اب ایک بندہ کہہ رہا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی, سبحان اللہ, اب اللہ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ اس کی دعاؤں کو اسٹور کر رہے ہیں آخرت کے لیے, اس سے ہارم کو دور کر رہے ہیں, اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے فورسیک کر. اب دیکھیں, لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے. تو دیکھیں جب بھی اگر آپ کنڈیشنز کو اور آداب کو پورا کر رہے ہیں نا, اگر اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں, یعنی آپ کو لگ رہا نہیں مل رہی, آپ خوش ہوں کہ اللہ ہیز چوزن سم تھنگ بیٹر فار یو, بڑے درجے پہ کوئی اللہ نے سیو کر لیا میرے لیے, کیا بات ہے. تو یہ آداب میں اگر ہم کوئکلی, سب سے پہلے تو اللہ کی حمد, اس میں سورہ فاتحہ کیا خوبصورت وہ دعا ہے, اس میں پورا دعا کا فلسفہ ہے. پھر یہ کہ جتنے تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کے آپ کو آتے ہیں, جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ, یہ تو نماز کے شروع میں بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پھر درود ابراہیمی, پھر استغفار, اور پھر دعائیں, اسی طرح آرڈر. بالکل ایسے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں. اچھا میں اس کو بتاتا ہوں, سب سے پہلے میں یہاں سے, یہ آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی, لیکن میں اس سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں ذکر کر دوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے, سیدنا ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے جو بھائی ہیں ابو عامر الاشعری فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, تو آپ ان کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے دعا کرنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں فوت ہونے سے پہلے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میرے لیے نا ایسا کرو پانی لے کے آؤ, اور آپ نے وضو کیا. تو پہلی جو ادب ہے, پہلا ادب جو ہے وہ دعا کا یہ ہے پراپر آئیڈیل, اگین یہ فرض نہیں ہے, لیکن ادب یہ ہے کہ انسان وضو کرے, اچھا نماز کا وضو کرے, اور اس کے بعد دعا کرے جیسے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ. یعنی ایک ہوتا ہے ویسے دعا کرنا, اگر آپ نے اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے نا, تو اس میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے, وضو کرے. لیکن وضو جو ہے وہ شرط نہیں ہے دعا کے لیے, پہلی بات تو یہ. اور پھر آپ نے یہ دعا کی. دوسری چیز علی بھائی ہمیں آداب میں سے ملتا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر لے. نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر بہتر یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قریش کے خلاف, ایک قبیلے کے خلاف, ان کے گروہ کے خلاف دعا کی, اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف دعا کی. اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یعنی ثابت ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے. تیسری چیز علی بھائی ادب میں یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے نا, التضرع وخفض الصوت, یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انسان چیخ چلا کر وہ اس طرح دعا کرے, اور خفیہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. ہمارے ہاں جیسے تراویح کے اندر وہ رو رو کے اونچی اونچی اللہ اللہ چیخیں مار, ناپسندیدہ ہے, یہ ناپسندیدہ. ہمارے علماء نے, شیخ انس ہمارے جو ہے منع کرتے ہیں.
وہ ہمیں مجھے نہیں میں خود بھی تراویح پڑھاتا تھا، مجھے اس پہ وہ نصیحت کرتے تھے کہ اس انداز سے نہیں پڑھنی. اور ہاں آپ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اب لوگوں کے سامنے بالکل ہی وہ بس کبھی کبھی نیچرلی وہ ایموشنز نکل آئیں، وہ ایک الگ بات ہے. اونچی ذرا رو رو کے اور چیخیں مار مار کے اونچا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ادب پرائمرلی بہتر یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور خفیہ آہستہ آواز میں. اور اس طرح ہوا نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اونچا اونچا بول رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم جس سے اللہ کو پکار رہے ہو، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکارے جو اللہ معاف کرے بہرا ہے اور جو بہری ذات ہے، وہ سننے والا اور غائب ہے، وہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو آپ نے کہا کہ ان الذی تدعون سمیع قریب، تو سننے والا اور قریب ہے. تو عاجزی اور انکساری، اور اس میں سب سے آئیڈیل یہ کہ انسان نا آئسولیشن میں، اکیلے میں، اور اس کے ساتھ یعنی خفیہ جو ہے نا کرے. جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کریں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو تھے، انہوں نے دعا مانگی، دعا مانگی، تو انہوں نے نہ درود پڑھا، نہ انہوں نے کچھ اللہ کی حمد و ثنا، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا شروع کر دی. تو آپ نے کہا عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور جو صحابی تھے، انہوں نے دعا مانگی، عبداللہ بن مسعود تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے مانگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سل تعطیٰ، سل، اب تو مانگ، تجھے اب دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ حمد و ثنا جتنی زیادہ ہو، اور پھر درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں.